ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں سے آگے. کامبیٹ سپورٹس میں آپ نے بعض اوقات دیکھا ہوگا کہ فائٹرز صرف کھیل ہی نہیں بلکہ متنازع سیاسی معاملات کی جانب بھی لوگوں کی توجہ دلانے کی کوشش کرتے ہیں. اس کی اولین مثال تو تھے معروف باکسر محمد علی، جنہوں نے اسلام قبول کر کے اور ویتنام جنگ میں حصہ لینے سے انکار کر کے بہت سی کنٹروورسیز کو جنم دیا. اس وقت عبدالعزیز خان آپ کی ملاقات ایک ایسے امریکی فائٹر سے کروا رہے ہیں جو اپنے مقابلوں میں فلسطینی عوام کی نمائندگی کرتے ہیں. فلسطین کا جھنڈا لے کر کیج میں آنے والا یہ فائٹر خود فلسطینی نہیں ہے. اس نے تو فلسطین میں کبھی قدم بھی نہیں رکھا. یہ تو نیو یارک سے تعلق رکھنے والا امریکی ہے. موجی غازی نامی فائٹر سے ملاقات کرنے میں ریاست ورجینیا کے اینشن کراٹے اور MMA سینٹر گیا. انہوں نے بتایا کہ وہ کیج فائٹنگ میں فلسطین کی نمائندگی کیوں کرتے ہیں. The reason that I represent the Palestinian movement and the Palestinian cause is because I feel میں فلسطینیوں کے مقاصد کی نمائندگی کرتا ہوں اور فلسطین کی تمام عوام کی نمائندگی کرتا ہوں، چاہے وہ مسلمان ہوں یا عیسائی. اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھ میں اور ان میں ایک چیز مشترک ہے. میرا بچپن بہت غربت میں گزرا تھا. مجھے میری ماں اور میری بہن کو در بدر بھٹکنا پڑا تھا. مجھے لگا کہ غریب ہونے کی وجہ سے معاشرے میں ہمارے کوئی حقوق ہی نہیں ہیں. اس نے مجھ پر بہت گہرے اثرات چھوڑے اور مجھے غصے والا انسان بنا دیا. مجھے یوں لگتا ہے کہ فلسطین کے لوگ بھی انہی رویوں کا مقابلہ کر رہے ہیں. وہ بتاتے ہیں کہ اسکول میں ان کی کارکردگی صحیح نہیں تھی کیونکہ وہ باقی بچوں سے اپنے آپ کو مختلف محسوس کرتے تھے. میں مسلسل غصے کی کیفیت میں بڑا ہوا کیونکہ میرے پاس وہ سب کچھ نہیں تھا جو باقی بچوں کے پاس تھا. نہ تو اچھے کپڑے، نہ ہی گاڑی. 16 سال کی عمر میں میرے اسکول میں بچوں کو سالگرہ کے تحفے کے طور پر گاڑیاں ملتی تھیں. بڑے ہو کر انہوں نے باکسنگ اور دوسرے مارشل آرٹس سیکھنا شروع کر دیے. یہیں پر ان کی ملاقات ہوئی محسن کوربری سے، جو MMA یعنی مکس مارشل آرٹس کے استاد تھے. انہوں نے ان کو تربیت دینے کے ساتھ ساتھ رہنے کی بھی جگہ دے دی. محسن اور ان کے ساتھی نجیب دونوں مسلمان تھے اور ان کی اکثر اسلامی تعلیمات پر بات چیت ہوا کرتی تھی. جب بھی محسن اور نجیب کی گفتگو سنتا تھا تو اس کا مجھ پر بہت اثر ہوتا تھا. وہ حدیث اور سنت کی باتیں کرتے تھے. میں نے دیکھا کہ ان کے تمام اختلافات علمی نوعیت کے تھے اور احادیث کے معنی سے متعلق تھے، نہ کہ ذاتی نوعیت کے. انہی کے زیر اثر انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور آج اپنی فائٹس میں فلسطین کا پرچم لے کر آتے ہیں. بہت سے ناقدین کا کہنا ہے کہ کھیل کے میدان میں سیاسی مقاصد کی نمائندگی درست نہیں. کھیل کی دنیا کو سیاست سے پاک ہونا چاہیے. مگر دنیا کے مشہور جوجیٹسو ماسٹر اور ماسٹرز ڈویژن میں موجودہ ورلڈ چیمپئن ماسٹر لیو ڈالا ان نظریات سے اتفاق نہیں کرتے. مجھے بالکل بھی کسی کے جھنڈے لہرانے پر کوئی اعتراض نہیں، بلکہ اس سے تو کھیل میں اور بھی دلچسپی پیدا ہو جاتی ہے. اس سے مارکیٹنگ میں بھی مدد ملتی ہے اور دیکھنے والوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس سے یہی تاثر پڑتا ہے کہ مختلف ممالک اور مختلف سیاسی نظریات کے لوگ اس کھیل کو اپنا رہے ہیں. بہت ممکن ہے کہ اس سب کی وجہ سے یہ مارشل آرٹس اولمپکس میں بھی شمولیت حاصل کر لیں، تو اس سے کھیل کو اولمپکس میں لے جانے میں مدد ملتی ہے. جوڈو، باکسنگ اور ریسلنگ کے بعد سب سے نیا مارشل آرٹ جو اولمپکس میں شامل ہوا ہے وہ ہے ٹائیکوانڈو. مگر کسی بھی کھیل کو اولمپکس کا حصہ بنانے کے لیے یہ ضرور دکھانا پڑتا ہے کہ کھیلنے والے دنیا کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں. عبدالعزیز خان، اردو VOA، ورجینیا. عزیز، جو لوگ نہیں چاہتے کہ غازی پیلسٹائن ایشو کو جو بڑا ہی سینسٹیو ٹاپک ہے اس کو باکسنگ رنگ میں بھی لے کر آئیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ وہ صرف کھیل کی پیورٹی برقرار رکھنا چاہ رہے ہیں یا کچھ اور بھی ریزنز ہیں؟ سارا اس میں بہت زیادہ اپوزیشن تو نیشنلسٹ سینٹیمنٹ سے موٹیویٹڈ ہوتا ہے کہ اگر آپ ساری زندگی ایک ملک میں پلے بڑے ہوئے ہیں تو یو آر سم ہاؤ آبلیگیٹڈ کہ آپ اس ملک کو ریپرزینٹ کریں. لیکن ایک طبقہ ایسا ہے جو ٹریڈیشنل مارشل آرٹسٹس ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اوریجنلی مارشل آرٹس جو تھے بہت زیادہ وہ شروع ہی اس وجہ سے ہوئے تھے کہ ایک آئیڈیل ہیومن بینگ پیدا کیا جائے جس کو کہ اپنے غصے پہ کنٹرول ہو، جس کو کہ اپنے اگریشن پہ کنٹرول ہو اور اس کے اندر کوئی تعصب کسی قسم کا نہیں ہو. تو جب یہ دیکھتے ہیں کہ اس پلیٹ فارم کو جو ہے وہ اس مقصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے تو ان کو بھی اعتراض ہوتا ہے. یہ بتائیے، جو امریکن مسلم کمیونٹی ہے وہ غازی کو کس نظر سے دیکھتی ہے؟ کیا اپریشیٹ کرتے ہیں ان کی اس ایفرٹ کو یا نہیں؟ اچھا، میں نے بھی ان سے یہ پوچھا اور مجھے غازی نے یہ بتایا کہ لوگ اتنا کنفیوز ہو جاتے ہیں ان کو دیکھ کے کہ آپ سوچیں کہ ایک ٹیٹوڈ آدمی ہے جو بالکل امریکن
ڈسپلن ہے اپنے ہر چیز میں، بالکل ایک راک سنگر کی طرح ہے وہ. اگر رنگ کے اندر جائے اور اس نے مسلمانوں کے جو ہے وہ رومال سر پہ پہنا اور ہاتھ میں فلسطین کا جھنڈا اٹھایا ہو تو لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے. رائٹ. تو لیکن جب ان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ مسلمان ہے تو پھر وہ بہت سپورٹ کرتے ہیں، بہت آٹوگرافس بھی لینے کے لیے آتے ہیں، ان کو ای میلز بھی ملتی ہیں اور ان کو امریکنس کی طرف سے بھی کافی سپورٹ ملتی ہے. آلرائٹ، تھینک یو ویری مچ عزیز، ہمارے ساتھ اتنی زبردست اسٹوری شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ. آلرائٹ، اب آتے ہیں ایک ڈفرینٹ ٹاپک کی طرف. عام طور پر ہم سوچتے ہیں کہ ایک فوجی جس نے اپنے ملک و قوم کی خدمت کی ہے اسے زندگی کی کچھ بنیادی سہولتیں تو ضرور میسر ہوں گی، لیکن امریکہ میں آج بہت سے سابق فوجی ایسے بھی ہیں جو بے سر و سامانی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں. ثاقب الاسلام ہمیں بتا رہے ہیں کہ ان کی مدد کے لیے یہاں سرکاری اور غیر سرکاری سطح پر کیا کوششیں کی جا رہی ہیں. نیو یارک کی انتظامیہ کے مطابق اس وقت نیو یارک سٹی میں تقریباً 2000 سابقہ فوجی بے گھر افراد کی زندگی گزار رہے ہیں، جبکہ کچھ سابقہ فوجیوں کا کہنا ہے کہ یہ تعداد اس سے بھی زیادہ ہے. نیو یارک ریسکیو مشن نامی یہ ادارہ بے گھر سابقہ فوجیوں کی مدد کر رہا ہے. یہاں 100 کے قریب بستر ہیں جنہیں بے گھر افراد کے لیے فراہم کیا گیا ہے. ان میں زیادہ تر ضعیف اور ایسے فوجی شامل ہیں جنہوں نے افغانستان اور عراق کی جنگوں میں حصہ لیا تھا. والٹر ہرنانڈز نے امریکی فوج میں 24 سال نوکری کی ہے. بے گھر ہونا ایک تکلیف دہ چیز ہے. ہر روز کھانے کی تلاش کرنا، سونے کی جگہ ڈھونڈنا، یہ مشکل ہے. اور اب تو بے گھر افراد کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے جن میں کئی سابقہ فوجی ہیں. والٹر اسی جگہ ہر روز کھانا کھاتے ہیں. وہ پہلے رہتے بھی یہیں تھے. یہاں بے گھر افراد کو کھانے اور سونے کی جگہ فراہم کرنے کے علاوہ کپڑے بھی فراہم کیے جاتے ہیں. جیریکو پروجیکٹ نامی ایک نجی گروپ بے گھر افراد کو مستقل رہائش فراہم کرتا ہے. یہ گروپ بے گھر خواتین اور افراد کے لیے رہائشی کوارٹر تعمیر کر رہا ہے. عراق کی جنگ میں حصہ لینے والے سابقہ فوجی لیری فلور کا کہنا ہے کہ بے گھر افراد کے شیلٹر سے نکلنا ایک مثبت تبدیلی ہوگی. اپنا گھر ہونا ایک ایسی چیز ہے جس کا اثر آپ کی زندگی کی ہر چیز پر پڑتا ہے، چاہے نوکری ڈھونڈنا ہو، پڑھائی کرنا یا اپنے خاندان اور دوستوں کے ساتھ تعلق رکھنا. جیریکو پروجیکٹ کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر ٹوری لیون عراق اور افغانستان سے واپس آنے والے فوجیوں کے لیے رہائشی سہولیات کو اہم سمجھتی ہیں. ٹوری کا کہنا ہے کہ ان کا مقصد ہے کہ وہ ویٹرنز کی ایک اور نسل کو بے گھر ہونے سے بچائیں. نیو یارک کے علاقے برانکس میں ایک پارکنگ لاٹ میں بھی اسی طرح کا ایک مقصد پورا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. برج گارڈن نامی یہ پروجیکٹ نیو یارک اور وفاقی حکومت کے تعاون سے بے گھر ویٹرنز کے لیے 17 رہائش گاہیں فراہم کر رہا ہے. نیو یارک کے کونسل مین میتھیو یوجین: یہ قابل قبول نہیں ہے کہ وہ لوگ جو ہماری آزادی اور زندگیوں کی حفاظت کے لیے لڑیں، جب واپس آئیں تو انہیں اپنی زندگی کے لیے بھی لڑنا پڑے، رہائش، کھانے اور صحت کی سہولیات کے لیے مشکلات کا سامنا ہو. بے گھر افراد کے لیے کام کرنے والے سماجی کارکنوں کا کہنا ہے کہ بے گھر افراد میں موجود سابقہ فوجیوں کے لیے اس صورتحال میں کوششیں نہایت اہم ہیں جس کے لیے لوگوں کو مل کر کام کرنا ہوگا. برنارڈ شسمین کے ساتھ ثاقب الاسلام، اردو VOA. اب لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک جس کے بعد آپ کو لے چلیں گے جاپان، جہاں ان دنوں دنیا کے دوسرے بلند ترین ٹاور کی تعمیر جاری ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویل بی رائٹ بیک.